اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مولا علی علیہ السلام اور 5 پہلوانوں کا مقابلہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو امام علی علیہ السلام کی بہادری کے 5 عظیم واقعات سنانے جا رہا ہوں۔ وہ لمحات جب میدان جنگ میں اسلام کے سب سے عظیم سپاہی کا سامنا تاریخ کے 5 طاقتور ترین پہلوانوں سے ہوا۔ یہ ایک جنگ کا واقعہ نہیں بلکہ الگ الگ جنگیں ہیں، مختلف اوقات اور مختلف میدان ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، کبھی خیبر کا میدان تھا، کبھی خندق کا، کبھی احد کا۔ ان تمام دیگر امور میں ہر بار دشمن نے اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کی اور ہر بار اسلام کے سب سے بڑے پہلوان حضرت امام علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے حارث کا واقعہ، وہ بہادر جس کا غرور خیبر کے قلعے کی دیواروں کی طرح مضبوط تھا۔ پھر مرہب جس کی طاقت کا میدان میں چرچا تھا۔ اس کے بعد عمر بن عبدبد جو ایسا جنگجو تھا جسے عرب میں 1000 سپاہیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد نوفل جس کی تلوار آندھی کی طرح چلتی تھی، اور اس کے بعد فتح جس کا نام دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ یہ سب مختلف واقعات ہیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ مشترک رہی ہے کہ جب بھی ان پہلوانوں نے اسلام کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آج میں ان سبھی واقعات کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ سفر ایک کہانی نہیں بلکہ شجاعت، ایمان اور عظمت کی وہ داستان ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہے۔ مسلمان اور دشمنوں کے درمیان صرف ایک قلعے کا دروازہ ہے کہ اچانک اس دروازے سے دشمن کے لشکر سے ایک پہلوان میدان میں اترتا ہے۔ یہ حارث تھا، ایک خطرناک اور طاقتور جنگی جس کی طاقت اور ظالم مزاج کا چرچا پورے خیبر میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری تلوار اور چہرے پر غضب اور غرور تھا۔ حارث نے میدان میں آتے ہی آسمان کی طرف تلوار کو بلند کیا اور پکارا، کوئی ہے جو میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کرے؟ آج میں اپنی تلوار سے اس زمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگ دوں گا۔ اس کی آواز گونجی تو مسلمانوں کے دلوں میں دہشت طاری ہو گئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ للکار سنی تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اعتماد کے ساتھ ان کے چہرے پر نہ تو خوف تھا اور نہ ہی گھبراہٹ، بلکہ سکون اور عزم کی ایک چمک تھی۔ جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام حارث کے سامنے آئے تو اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ حارث نے حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھتے ہی تنزین کہا، کیا تم اس طاقتور حارث کا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے پرسکون انداز میں جواب دیا، تمہاری طاقت کا غرور آج اللہ کے نام سے میں توڑ دوں گا۔ حارث نے اپنی بھاری تلوار کو پورے زور سے حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کرنے کے لیے بلند کیا۔ تلوار کی چمک اور اس کی رفتار میں میدان کو جھنجھوڑ دیا تھا، مگر حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کو روکا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پوری طاقت سے امام علی علیہ السلام پر وار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس بار بھی بڑی مہارت کے ساتھ اس کے وار کو ناکام بنایا۔ اس سے پہلے کہ حارث سنبھل پاتا، حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک ہی وار اور ایک ہی ضرب لگائی جو اس کے جسم کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ خیبر کے مضبوط قلعے میں یہودی لشکر کا سب سے خوفناک اور طاقتور جنگجو مرہب اپنے غرور میں مست، زرہ میں ملبوس، ہاتھ میں کلہاڑی لیے میدان میں اترا۔ چہرے پر عزم، طاقت اور غرور کی جھلک تھی۔ مرہب کا نام اور اس کی بہادری کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی جنگجو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مرہب نے میدان میں اترتے ہی بلند آواز میں للکارا، کوئی ہے جو میرے سامنے اپنی قسمت آزمائے؟ میں خیبر کا محافظ مرہب ہوں اور آج کوئی بھی میرے سامنے سے واپس زندہ نہیں جائے گا۔ اس کی للکار سے میدان کی فضا کانپ اٹھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں دہشت کا خوف پیدا ہو گیا۔ اسی لمحے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو بلایا اور انہیں میدان میں جانے کا حکم دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے رب کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھ کر تلوار اٹھائی اور محرب کے سامنے میدان میں اتر گئے۔ ان کے چہرے پر عزم اور سکون کا نور تھا۔ محرب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھتے ہی ہنستے ہوئے کہا، کیا تم میرے سامنے آئے ہو، اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، میں اللہ پر بھروسہ کر کے آیا ہوں اور آج تمہارا غرور زمین پر گرا دوں گا، کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ محرب نے اپنی طاقتور کلہاڑی بلند کی اور پوری طاقت سے حضرت امام علی علیہ السلام پر حملہ کیا۔ زمین ہل گئی، گرد و غبار ہوا میں بلند ہونے لگا، مگر جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام نے محرب کے اس وار کو روکا تو محرب نے غصے سے بڑھ کر دوبارہ وار کیا۔ اس بار بھی اس نے پوری طاقت کے ساتھ وار کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے اس وار کو بھی روک لیا اور ایک ہی فیصلہ کن وار کیا، جس سے محرب کی کلہاڑی زمین پر گر گئی اور ایک ہی ضرب میں محرب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ خندق کا میدان مسلمان خندق کی دوسری طرف محفوظ ہیں، مگر دشمنوں میں ایک جنگجو ایسا ہے جسے کسی خندق کا یا رکاوٹ کا خوف نہیں۔ یہ عمر بن عبدبد ہے، جسے عرب کا سب سے خطرناک اور ناقابل شکست پہلوان مانا جاتا ہے۔ عمر بن عبدبد خندق کے اوپر آ کر اپنی زوردار آواز میں پکارتا ہے، اے محمد کے ماننے والوں، کوئی بہادر ہے جو میرے سامنے آ سکے؟ آج تمہارے تیر اور تمہاری طاقت کا امتحان ہے۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز مسلمانوں کے دلوں میں خوف طاری کرتی ہے۔ جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ للکار سنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام پورے اعتماد سے اللہ کے بھروسے پر میدان میں آئے اور کہا، آج تمہارے غرور کا خاتمہ ہوگا۔ عمر بن عبدبد اپنے غرور اور تکبر میں جھومتا رہا اور مقابلے کے لیے امام علی علیہ السلام کو اکساتا رہا۔ امام علی علیہ السلام اسے تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی۔ عمر بن عبدبد ایک ایسا جنگجو تھا جس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ کر مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ آج اس کا ارادہ واپس جانے کا نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ میں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی ہے، آج کوئی بھی میرے سامنے سے زندہ نہیں بچ کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر حضرت امام علی علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ عمر بن عبدبد اور امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے۔ جیسے ہی معرکہ شروع ہوا، عمر بن عبدبد نے بھرپور طاقت سے امام علی علیہ السلام پر وار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی مہارت اور بہادری سے اس کے وار کو روکا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی تلوار نکلی اور عمر بن عبدبد کی ایک ٹانگ کو چیرتی ہوئی پار ہو گئی۔ طاقتور عمر بن عبدبد اپنے پورے لشکر کے سامنے زمین پر تڑپ رہا تھا، جس کے قریب کوئی آنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا، اور پھر وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے موت کی بھیک مانگنے لگا، جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ بدر کی دھول بھری ہوا میں خون کی خوشبو اور تلواروں کی جھنکار سے زمین لرز رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 2 لشکروں کے درمیان تاریخی مقابلہ ہونے والا تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے نوفل بن حارث، جو اپنی طاقت اور بہادری میں بے مثال سمجھا جاتا تھا، میدان میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی کا منتظر تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف اس کی نظریں گئیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام، جن کا روب اور جلال ان کے چہرے سے واضح تھا، اپنے قدموں سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اور نوفل بن حارث نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام کو للکارا۔ دونوں کے درمیان شدید مقابلہ ہوا۔ نوفل اپنے زور میں تھا، لیکن امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں سکون اور ایک محکم یقین تھا۔ نوفل کی ہر ضرب کا جواب امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کی۔ کچھ لمحوں کے بعد نوفل کی طاقت کا گھمنڈ ٹوٹنے لگا۔ اس نے کئی بار حملہ کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے ہر بار
اس کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کو اٹھایا، تلوار کو اٹھا کر ایک بھرپور وار کیا اور نوفل کی تلوار زمین پر جا گری۔ نوفل حیران تھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام نے اسے شکست دے کر میدان کو روشن کر دیا۔ فتح پہلوان اور امام علی علیہ السلام کا مقابلہ، یہ کہانی صرف ایک پہلوان کی نہیں بلکہ ایک شاعرانہ منصوبے کی کہانی ہے جو ایک بادشاہ نے امام علی علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے ترتیب دیا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک سے لے کر دور دراز ممالک سے مختلف پہلوان منگوائے تھے۔ تقریباً 400 پہلوان جمع کیے گئے، پھر ہر ایک مرحلے میں 400 پہلوانوں کو آپس میں لڑایا گیا۔ ان میں سے 200 پہلوان بچے، پھر 200 پہلوانوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ سخت مقابلے کے بعد بالآخر ایک پہلوان نکلا جو بہت ہی طاقتور اور بہادر تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے تاریخ فتح پہلوان کے نام سے جانتی ہے۔ فتح پہلوان کو بادشاہ نے لالچ دیا کہ اگر وہ امام علی علیہ السلام کو شکست دے گا تو اسے آدھی سلطنت اور بے شمار دولت اور بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ دیا جائے گا۔ یہ لالچ فتح کے دل میں غرور اور حوصلہ بھرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے یہ چیلنج قبول کیا اور امام علی علیہ السلام کا سامنا کرنے کے لیے مدینے کے قریب جنگل میں روانہ ہو گیا۔ یہاں ایک خوفناک منظر تھا، ایک طرف فتح پہلوان جس کی جسمانی طاقت اور جنگی مہارت کے چرچے دور دور تک تھے، اور دوسری طرف امام علی علیہ السلام کی بہادری، عزم اور ایمان کی طاقت کسی بھی جنگی قوت سے بڑھ کر تھی۔ فتح پہلوان امام علی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے امام علی علیہ السلام کو للکارا۔ اس کے دل میں غرور اور لالچ کا نشان تھا جس نے اسے ظاہری طور پر طاقتور بنایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے خاموشی سے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی، فتح پہلوان نے پوری طاقت سے حملہ کیا، لیکن امام علی علیہ السلام نے انتہائی مہارت اور ثابت قدمی سے ہر وار کو روکا۔ لیکن فتح پہلوان کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مگر امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ چند لمحوں میں فتح پہلوان کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی مہارت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ فتح پہلوان کے لیے لڑائی جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ وہ امام علی علیہ السلام کی بہادری اور جنگی مہارت سے نہ صرف مغلوب ہو چکا تھا بلکہ ان کی رحم دلی اور عظیم اخلاق کو دیکھ کر اس کا دل بدل گیا تھا۔ فتح پہلوان نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی رحم دلی اور محبت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر امام علی علیہ السلام کا غلام بن گیا۔ ناظرین گرامی، یہ وہ 5 پہلوان تھے جن کا مقابلہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔